अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यौम असातिज़ा के बारे में बात करेंगे। यौम असातिज़ा 5 सितंबर को मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। उस दिन एक ख़ास वाक़या पेश आया था। ये 1962 की बात है, जब उस वक्त के सदर ममलिकत जनाब सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने सदारती महल में थे, तो उनके कुछ तलबा उनके यहाँ गए उन्हें जन्मदिन की बधाई देने। तारीख थी 5 सितंबर 1962। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो सदर ममलिकत ने उन्हें ये मशवरा दिया कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो गई अगर वो बच्चे इस दिन को यौम असातिज़ा मनाए, क्योंकि सदर ममलिकत सर्वपल्ली राधाकृष्णन सदर बनने से पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे और मशहूर मारूफ माहिर तालीम के नाम से जाने जाते थे। तो तब से हिंदुस्तान में हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है। अब इस यौम असातिज़ा के दिन बच्चे क्या करें, इस पर थोड़ी बात करते हैं। बच्चे जो है ये हमारा मुस्तकबिल होते हैं और बच्चों को चाहिए वो असातिज़ा के रोल को पहचाने। न सिर्फ बच्चों को बल्कि पूरी कौम को असातिज़ा के रोल को पहचानना है। जो वालिदैन हैं उन्हें भी असातिज़ा के रोल को अच्छे से पहचानना है। उस दिन क्यों ना हम ऐसा करें, तकारीरबाजी करें, रैलीज निकालें, असातिज़ा के बारे में जानकारी मुहिम चलाएं और ये देखें कि जो असातिज़ा है ये किस तरह बज़ाहिर क्लास की चार दीवारी में रहते हैं मगर पूरी कौम की तामीर करते हैं। यही हमारे लिए साइंसदान देते हैं, प्रोफेसर्स देते हैं, लॉयर्स देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं। समाज को जिस जिस हस्ती की भी ज़रूरत हो असातिज़ा ही फराहम करते हैं। इनका काम ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना होता है। तो बच्चों के लिए लाजिम बनता है कि इस एक दिन कम अज़ कम, वैसे तो उन्हें हर दिन करना चाहिए, मगर इस एक दिन को खुसूसियत के साथ असातिज़ा के लिए डेडिकेट करें। उस दिन असातिज़ा के रोल को पहचानें, उन्होंने जो उनके लिए किया है उसके लिए एक शुक्रिया तो बनता है, उनके एहसानात गिनवाएं, उन्होंने कैसे उन बच्चों की किरदार साजी की, कैसे उनके अखलाक संवारे, पढ़ाई में कैसे उन्हें ताक बनाया, जब भी गलती कर जाते थे कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाया। ये तमाम चीज़ें एक उस्ताद के होते हुए ही बच्चे में आती है। तो उस दिन इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए और एहतमाम के साथ असातिज़ा का ये दिन मनाया जाए। अब जो स्कूलों में असातिज़ा का दिन मनाया जाता है वहाँ स्टेज लगता है, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, एक्शन सॉन्ग किए जाते हैं, स्किट्स किए जाते हैं, मिमिक्री किए जाते हैं और इस तरह कमेंट्स पेश किए जाते हैं, तकरीरबाजी होती है। ये तो होता ही होता है। इसके अलावा हमें कैसे असातिज़ा का ये दिन मनाना है और क्या करना चाहिए बतौर शागिर्द, मेरे पास इसके लिए 5 निकात है। हम क्या करें, कैसे मनाएं। पहला पॉइंट, बेहतर ये है कि अगर आपका महबूब उस्ताद, आपका फेवरेट सर, देखिए आप हर एक उस्ताद के पास तो पहुंच नहीं सकते, मगर कोई ना कोई टीचर ऐसा होगा जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया है, जिसने आपको इंस्पायर किया है, आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाया है, वो आपका फेवरेट टीचर कहलाता है, महबूब उस्ताद कहलाता है। अगर वो आपकी लोकलिटी का हो या नज़दीकी गाँव या शहर का हो तो आप उनके यहाँ उस दिन सरप्राइज़ विज़िट कर सकते हैं। अगर छोटी सी गिफ्ट भी आपके साथ हो तो ज़्यादा बेहतर। फिर उनकी फैमिली में बैठकर उस्ताद के साथ कुछ वक्त बिताइए, बात कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, फैमिली के रूबरू उनके सामने वो बातें लाइए कि जो अनमोल रही हो, जहाँ आप याद करते हैं कि यहाँ मेरे उस्ताद ने मेरी तरबियत की, इस तरह मेरी गलतियों को सुधारा, इस तरह मेरी कमज़ोरियों को दूर किया। उन तमाम छोटे छोटे एपिसोड्स को कलेक्ट कीजिए और उनके सामने इनका तज़किरा कीजिए, उनकी फैमिली के सामने इनका तज़किरा कीजिए और उस्ताद को उस दिन की निस्बत से मुबारकबाद दीजिए। जब आप ये करेंगे उस्ताद को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो डिज़र्व करता है कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है
وہ اس کے کنٹریبیوشن کو ایکنالج کرے، وہ مانے کہ ہاں ہماری زندگی کا جو بدلاؤ ہے یہ اسی استاد کی وجہ سے آ چکا ہے۔ جب ہم استاد کے گھر جا کر انہیں گفٹ پیش کر کے ان اچھی باتوں کا تذکرہ کر کے انہیں یہ بتائیں کہ سر آپ مبارکبادی کے واقعی مستحق ہے، ہم پر آپ کے بہت سارے احسان ہیں، تو انہیں بہت اچھا لگے گا۔ شاید یہی اچھا خراج تحسین ہوگا ایک استاد کو پیش کرنے کے لیے۔ اب اگر یہ ممکن نہیں، آپ کا استاد نزدیکی گاؤں کا ہے، نزدیکی شہر کا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آج تو موبائل فون کا زمانہ ہے، آپ ویڈیو کال ملا سکتے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے تمام باتیں استاد تک پہنچا سکتے ہیں۔ ویڈیو کال ممکن نہ ہو تو آڈیو کال کر سکتے ہیں، انہیں مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں، انہیں تھینک یو کر سکتے ہیں کہ سر آپ نے ہماری زندگی میں اتنا بدلاؤ لایا، ہمیں ہماری بہتری کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ تو شکریہ کے مستحق ہے، تو آپ نے ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لائی۔ تو اس کا تذکرہ کرے، ان انمول لمحات کو یاد کرے اس کے سامنے جو آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہوں، جن کی وجہ سے آپ کو یہ استاد اتنا محبوب ہو چکا ہے۔ اس کا شکریہ کیجیے، اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کیجیے، تو استاد کو بہت اچھا لگے گا، یہ آپ کی طرف سے ان کو خراج تحسین ہوگی۔ اب اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو، آپ کال بھی نہیں کر سکتے، تو ایک میسج لکھیے، آپ واٹس ایپ کیجیے یا پھر آپ ٹیکسٹ میسیج کیجیے، اس میں استاد کے بارے میں اپنے جذبات کا ذکر کیجیے، اوپر آپ تھینک یو کیجیے، تھینک یو فار آل دس، جو آپ نے میری زندگی میں تبدیلی لائی، کنگریچولیشنز فار آن دس ٹیچرز ڈے، اس کی لمبی عمر کی دعا کیجیے۔ جو بھی آپ کال کے ذریعے اس کے روبرو بیٹھ کر سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں لکھ لیجیے ٹیکسٹ میں اور ان تک یہ پہنچائیے، وہ ڈیزرو کرتا ہے آپ کی ایکنالجمنٹ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گھر بیٹھے استاد کے پاس نہ جائیں، تو بلکہ آپ ایک ویڈیو بنائیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور اپنے استاد کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ یہ پیغام بھیجیں کہ تھینک یو فار آل دس مائی ٹیچر، میرے فیوریٹ ٹیچر، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، مجھے اس منزل تک پہنچایا جہاں آج میں کھڑا ہوں۔ یہ بالکل ممکن نہیں تھا اگر آپ میری زندگی میں نہ آئے ہوتے، اگر آپ نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا۔ تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے ایک دو ایپیسوڈ گنوائیے بھی کہ فلاں دن سر ایسا ہوا تھا، آپ نے ایسا کیا، فلاں دن ایسا ہوا تھا، مجھے سبق شاید یاد نہیں تھا، آپ نے میرے لیے ریمیڈیل کلاس لی، فلاں دن ایسا ہوا تھا، مجھے بار بار کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، آپ نے ایسا کیا، فلاں دن میں ڈپریشن میں تھا تو آپ نے مجھے الگ بٹھایا، میرا ڈپریشن دور کیا، مجھے انکریجمنٹ کیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ایک فیوریٹ سر کرتا ہے آپ کے لیے، ان کا ذکر کیجیے، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر پھر اسے سوشل پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیجیے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، تاکہ تمام دنیا دیکھے کہ آج بھی استاد کی اس کنٹریبیوشن کو لوگ کیسے یاد کرتے ہیں اور ان کا احسان مان کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ، تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ استاد کے گھر جا کر انہیں شکریہ کرنا، ان کے کنٹریبیوشن کو ایکنالج کرنا۔ دوسری بات، ویڈیو کال کے ذریعے یا آڈیو کال کے ذریعے استاد کے ساتھ بات کرنا اور یہ تمام اپنی بات ان تک پہنچانا، اپنا پیغام پہنچانا۔ تو یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات ہے کہ آپ ٹیکسٹ میسیج میں، واٹس ایپ کے ذریعے استاد تک اپنی دل کی بات پہنچا سکیں۔ چوتھی بات، آپ چھوٹی سی ویڈیو تیار کیجیے جس میں اپنے دل کی بات ریکارڈ کیجیے اور سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا یوٹیوب پر ڈالیے۔ چوتھی بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، اپنے پیرنٹ سے بات کیجیے اور پیرنٹس کی طرف سے، باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ایک چھوٹا سا نوٹ تیار کیجیے جس میں پیرنٹ بتائے گا، میرے بچے کے استاد، آپ نے میرے بچے کو آدمی سے انسان کیسے بنایا، یہ بالکل جاہل تھا، یہ کم عقل تھا، آپ نے اسے کیسے عقل مند بنایا، اس کے اخلاق کیسے سنوارے، اس کی کردار سازی کیسے کی۔ جب آپ پیرنٹ کے ذریعے سے یہ نوٹ لے کر جائیں گے اور اسکول میں اپنے استاد کو کہیں گے، سر یہ میرے ابو نے دیا ہے، یہ میری امی نے دیا ہے، استاد کو اپنے پروفیشن پر، اپنے پیشے پر فخر ہوگا، اسے لگے گا کہ نہیں، میرا کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں ایکنالج ہو رہا ہے۔
یہ بھی آپ کرا سکتے ہیں، یعنی اپنے پیرنٹ سے ایک چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھوا کر استاد کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز ڈے پر آپ ٹیچرز جو ہے نا ٹیچرز ڈے بورڈ، جیسے ہم نوٹس بورڈ ہوتے ہیں، ٹیچرز بورڈ یہاں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ تو تمام سٹاف جو ہے آپ کے اسکول میں وہاں ان کے فوٹوز چسپاں کریں گے اور بچوں سے لی گئی میسیجز وہاں ان کے آگے لکھوائیں گے۔ تو اس دن سبھی آئیں گے، اس بورڈ کو دیکھیں گے، ٹیچرز بھی کا فوٹو بھی ہے، یہاں بچوں کی میسیجز بھی، ہیپی ٹیچرز ڈے، تھینکس فار آل دس وچ یو ہیو ڈن فار می، جو بھی ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، انگریزی میں ہو، جو بھی ان کے دل کے جذبات ہو بچوں کے، وہ اس دن کے حوالے سے وہ لکھیں گے، ٹیچرز کو شکریہ کریں گے، ان کے احسانات گنوائیں گے ان میسیجز کے ذریعہ سے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بچے اس دن اساتذہ سے اجازت لے کر ان کی جگہ پڑھا سکتے ہیں۔ جیسے میں کلاس پڑھاتا ہوں، اس دن سے پہلے بچے ایک دو پریپریشن کریں گے کہ ٹیچرز ڈے پر ہم پڑھائیں گے، وہ میرے ہی سٹائل میں پڑھائیں گے، وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوگا، اور وہ بھی ایک یہ ہوگا، ٹریبیوٹ ہوگا اس ٹیچر کو جو انہیں روز کلاس میں آتا ہے، سکھاتا ہے۔ آج کے دن بچے پڑھائیں گے، کلاس لیں گے، استاد کا کام کریں گے، استاد کے سٹائل میں پڑھائیں گے۔ یہ بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے ٹیچرز ڈے کے دن پر۔ اس کے علاوہ جو ہم یوجولی کرتے ہیں باقی پروگرام، ایکشن سانگ کرتے ہیں، جیسے کوئی پھر ڈرامہ کرتے ہیں، سکٹ کرتے ہیں، اور باقی تقریر بازی کرتے ہیں جس میں اساتذہ کے رول کو دوسروں پر بتایا جاتا ہے کہ اساتذہ کا کیا رول ہے سماج میں، اساتذہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، اساتذہ کی تعریف میں ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے کومنٹس کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مگر ایک چیز میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گا، اگر بچوں نے اساتذہ کے لیے گفٹ رکھے ہوں، چونکہ ہر بچہ ہر استاد کو گفٹ تو نہیں دے سکتا، وہ مشکل سے ایک ٹیچر کو جو اس کا فیوریٹ رہا ہو، فیوریٹ تو پتہ ہے شاید اس کی زندگی میں اس نے زیادہ بدلاؤ لایا ہو، انسپائر کیا ہو، شاید انفلوئنس کیا ہو، وہ اسی ایک کے لیے گفٹ لا سکتا ہے۔ بہتر یہ رہے گا کہ یہ گفٹ تمام اساتذہ کے سامنے سر عام نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے جو وہاں بیٹھے دوسرے اساتذہ ہوں ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہی اگر کوئی گفٹ دینا ہو گھر جا کر دیا جائے یا ان پرائیویٹ کیپیسٹی میں دیا جائے۔ اس سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ آپ ٹیچرز کو کیوں گفٹ دیتے ہیں۔ آپ دینا چاہتے ہیں کوئی ڈائری، کوئی قلم، کوئی مارکر، جو بھی آپ کے من میں ہو، کوئی ٹافی، یعنی کوئی چاکلیٹ وغیرہ، جو بھی دینا آپ چاہے، بچے ہیں دے سکتے ہیں، مگر اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ تمام اساتذہ کے سامنے کسی ایک ٹیچر کو، کسی مخصوص ٹیچر کو گفٹ یا پریزنٹ نہ دیا جائے، بلکہ اسے پرائیویٹ کیپیسٹی میں دیا جائے جس سے دوسرے اساتذہ کی دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ تمام باتیں آپ کریں گے، مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ عمل کریں گے۔ اسی سے ہم ٹیچرز کے تئیں خراج عقیدت یا خراج تحسین اسی طرح پیش کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ہیپی ٹیچرز ڈے۔